الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی خوشبو کا بیان ہے۔ خوشبو آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی۔ دنیا کی چیزوں میں ایک چیز جو آپ علیہ السلام کو پسند زیادہ تھی وہ خوشبو ہے۔ خوشبو عورت اور کھانا، خوشبو اور عورت ملی ہے، کھانا جنت میں اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے۔ سب کو اللہ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا نصیب کرے، آمین۔ دنیا کی چیزوں کو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، لیکن چند ایک چیزوں کو پسند کیا ہے، اس میں سے خوشبو کا تعلق جنت سے ہے۔ کچھ اثرات پھر زمین پر بھی آئے ہیں، اس سے پھر ہمیں خوشبو ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کے بدن مبارک سے مشک و عنبر، گلاب، ان خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی حقیقی طور پر۔ ایک ہے محبوب کی مفت میں تعریف کرنا، جیسے دنیا والے کرتے ہیں، اس میں صفات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں۔ ایک ہے سچے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف حقیقت پر مبنی ہے، وہ تعریف کے مستحق ہے، اور جو ان میں صفات پائی جاتی ہیں حقیقی طور پر پائی جاتی ہیں۔ حقیقی آپ کی صفات خوبیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے، آپ کے کپڑوں مبارک سے اعلیٰ درجے کی خوشبو مہکا کرتی تھی، اور کوئی تلاش کرنے والا آپ کو تلاش کرنا چاہتا کہ آپ علیہ السلام کس طرف ہے، تو راستے میں کھڑے ہو کر محسوس کر لیتا تھا، تو اس طرف خوشبو جا رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، تو وہ آپ علیہ السلام اس طرف ہوں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ اور آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ بدن سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشبو تھی، پھر بھی آپ علیہ السلام خوشبو لگاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام، حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک خوشبو کی شیشی تھی، اس کے اندر خوشبو رکھی ہوئی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام اس شیشی سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوشبو اگر تمہیں کوئی دے تو اس کو لوٹاؤ مت، بلکہ ہلکی چیز ہے اور اچھی چیز ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو ٹھکراؤ نہیں۔ اگلی روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ ان کو ٹھکراؤ نہیں، اگر کوئی تمہیں دے دے مفت میں تو یا ویسے بھی، تو ان 3 چیزوں کو نہیں واپس کرنا چاہیے۔ ایک ان میں سے تکیہ ہے، اگر کوئی تکیہ عزت کے طور پر دے رہا ہے، سہولت کے طور پر، تو ہلکی چیزیں لے لے، اور عزت بھی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح خوشبو اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو بھی قبول کر لے۔ خوشبو میں عود کی دھونی، عرب کے زمانے میں آج بھی عود کی دھونی دی جاتی ہے، عود زیادہ پسند ہے، اور گھروں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں عود کی دھونی دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح تیسری چیز، دودھ کوئی اگر دے تو دودھ کو بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر واپس کرنے میں کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر واپس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ سے اس کو کھانسی بلغم مزید ہو رہا تو اس سے لے لے، اور اس کے بعد پھر عذر بتا دے، اور کسی کو دینا چاہے تو دے دے، یا اسی کو بھی واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے ذکر ہے کہ جب تمہیں ریحان، یہ ایک پودا ہے، خوشبودار پودا ہے، یہ پتے چھوٹے چھوٹے بیری کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، 1 ہاتھ تقریباً اونچا پودا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کو ریحان بھی کہتے ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں کالے رنگ کے، اور پانی میں ڈالو تو پھول جاتے ہیں، تو ان دانوں کو تخم ریحان کہتے ہیں، اور اس کو ریحان بہت زبردست اچھا پودا ہے، گھر میں اس کو رکھنا چاہیے۔ مفت میں یہ تقریباً سال بھر میں ہرا بھرا بھی رہتا ہے، اور مفت میں گھر میں خوشبو رہتی ہے، تو خوشبو آپ علیہ السلام کو پسند ہے۔ اس لیے بھی مزاج ٹھیک رکھنے کے لیے
خوشبو لگانی چاہیے اور اچھی خوشبو لگانی چاہیے، ہلکی بیکار نہیں کہ جس سے دوسرے بے ہوش ہو جائے وہ خوشبو نہ لگائے، بلکہ اچھی والی خوشبو لگائے۔ تو پودا اگر کوئی دے رہا ہے یا خوشبودار پھول وغیرہ کوئی چیز دے رہا ہے تو یہ ہلکی چیزیں خوشبو والی ان کو لے لے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی، دیکھنی چاہیے جو چیزیں آپ علیہ السلام کو پسند ہے وہ اہل ایمان کو لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔